کے شو میں خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کا ڈیکورم اصل ذمہ دار کون؟ وزیر اعلیٰ کے پی کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی کے قومی پشتون جرگے سے مذاکرات۔ عوام کی خوشحالی اور صوبے کا امن اور مفاد ہماری ترجیحات ہیں، گورنر خیبر پختونخوا کا بیان۔ تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کے لیے باقاعدہ گروپ بنا رکھے ہیں، عظمیٰ بخاری کا الزام۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو صحت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ علی امین گنڈاپور اثاثہ جات کیس، نیب نے جواب جمع کرا دیا۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، تحریک انصاف کی اگلی سیاسی چال کیا ہوگی، اس بارے میں بڑے سوال ہم نے اس وقت اٹھائے پروگرام میں۔ سیاسی پنڈتوں نے ہر اپنے پلیٹ فارمز، ہر طرف ہم نے دیکھا کہ سوالات اٹھے، غور ہوا کہ اگلی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ ٹارگٹ کہا گیا کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو سکتی ہے، تو اٹ واز ویری پریڈکٹیبل، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر قبل سیاسی کمیٹی کا ان کا اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ سامنے آیا، اور اٹ از پریڈکٹیبل اس لیے بھی کیونکہ ایک یا ڈیڑھ دن قبل عمر ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان پر ظلم و ستم، بربریت، انہوں نے اس میں کھانے کا ذکر بھی کیا تھا کہ دا فوڈ جو ان کو کیٹر کیا جا رہا ہے وہ سسپیکٹڈ ہے، اس پہ انہیں شکوک ہے، ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو باہر نہیں جانے دیا، یعنی قید تنہائی جو 6 اکتوبر انہوں نے ڈیٹ لکھی ہے کہ 2024 سے شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ظلم و بربریت ہے عمر ایوب نے ذکر کیا تھا، اور اس کے تسلسل میں آج ہم نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ آیا زلفی بخاری صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اٹس ویری سمپل، if we are not given access to Imran Khan in prison, we will ask all Pakistanis to make their way to Islamabad on 15th of October. If we are not allowed to meet him or know of his well-being, we will also make sure our peaceful protest doesn't allow the capital to function either. تو سیدھا دھمکی دے دی ہے کہ 15 اکتوبر کو آپ قید تنہائی جو ہے ان کی ختم کریں، ملنے کا موقع فراہم کریں، ان کو ایکسس دیں لوگوں تک جس طرح وہ پہلے تھی، ورنہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے۔ اسی طرح کی ٹویٹ شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے آئی ہے، جو کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور خان صاحب سے ملاقات بحال کرے، ان کی فیملی، وکلا اور پارٹی کارکنان کو پوری رسائی دے۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی نے ہنگامی اجلاس کیا ہے اور تحریک انصاف 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں فیصلہ کن احتجاج کرے گی۔ تو ایک طرح سے انہوں نے سامنے پہلے شرط رکھی ہے کہ عمران خان صاحب تک ایکسس دی جائے، اور پھر یہ کہ کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو احتجاج کرے گی۔ تو بڑا اہم سوال یہ ہوگا کہ اگر حکومت ان کو ایکسس دے دے تو کیا یہ احتجاج کی کال واپس ہو جائے گی؟ جو اعلامیہ آیا ہے سیاسی کمیٹی کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مرکز سے نچلی ترین سطح پر تمام تنظیمیں، ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کے حتمی شکل دینے کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ جو پرامن احتجاج ہو اور اس کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں جو احتجاج کال کیا تھا اس کو کال آف کر دیا جائے۔ مزید جو مینڈیٹ شور اور جو ان کا بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں پھر ذکر وہی کیا ہے جو عمر ایوب نے ایک دن پہلے کیا تھا کہ اڈیالہ میں ناحق قید بانی چیئرمین جو تحریک انصاف کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر جو ہے سنگین خطرات سے دوچار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمام بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اور جھکیں گے نہیں، اور یہ وہ جو اس وقت بیانیہ ان کا ہے وہ انہوں نے دہرا دیا ہے۔ لیکن 15 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے آج ہی پرائم منسٹر آف پاکستان نے۔ ماضی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے احتجاج اور اس کے نقصانات کیا ہوئے تھے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، امن و سلامتی کو، اس کا تذکرہ کیا تھا، ذرا سنتے ہیں کیا کہا تھا۔ لیٹس سی دس۔ 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا، اور ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، اور اس سے بڑھ کر چین کے صدر جناب شی جن پنگ جو پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا
دورہ مجبوراً ملتوی کرنا پڑا کیونکہ فسادی ڈی چوک سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور وہ ان کی ایک بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نخواستہ لاشیں گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے. تو یہ جو طور ہے، طرز ہے، 2014 میں بھی تقریباً یہی تھا. اب 15 اکتوبر آ رہی ہے اور پورا زور لگ رہا ہے کہ سیاسی کمیٹی نے کہہ دیا ہے کہ فی الحال جو مطالبہ قید تنہائی کا ہے کہ ختم کی جائے، ایکسس دی جائے وہاں تک. اور ساتھ میں وزیر اعظم نے بھی جو آج کہا کہ ابھی جو ریسنٹ احتجاج اور جو اس کے بعد احتجاج کے پلانز ہیں اس پر کیا گفتگو ہوئے، مزید کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کو باقاعدہ پینلز کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیٹس گیٹ دس. جو پٹرول بم پھینکنا اور گالم گلوچ اور سر پھاڑنا جو جنونی جتھے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، آپ نے پھر 4 اور 5 اکتوبر کو آپ نے اس کو ناکام بنایا. اور جو لشکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے، وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ صریحاً غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا. جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر، اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نخواستہ خاک میں ملانے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی جرت، بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا. اور ابھی کل ہی سعودی عرب نے پاکستان میں $2.2 ارب کی سرمایہ کاری کی اناؤنسمنٹ کی تھی. ایم او یوز پہ دستخط ہوئے تھے. معیشت ایک صحیح استحکام کی طرف بڑھ رہی تھی. سی پی آئی انفلیشن 7% سے نیچے رپورٹ ہوئی، ایکسپورٹس میں 11% کا اضافہ ہوا. ڈالر ہم نے دیکھا کافی ٹائم سے مستحکم ہے. پاکستان کے اوور آل معاشی اشاریے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آئی. تو اوور آل جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی سٹیبلٹی، اینٹی پاکستان، اینٹی اکانومی اس پروٹیسٹ میں، اور ہمیں اینٹی ایک فورن ڈریون ایجنڈے کے علاوہ شاید اور کچھ نظر نہ آئے. صالح ظافر صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. احمد کنڈی صاحب پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. احمد صاحب، آپ کی طرف پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے کہیں اس اعلامیے میں؟ یعنی یہ کہا گیا کہ قید تنہائی ختم کی جائے، تو اگر یہ مطالبہ حکومت مان لے تو یہ ہوگا احتجاج یا نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں کریں گے احتجاج؟ احمد صاحب شکریہ. میں سب سے پہلے مشکور ہوں جو آپ نے مجھے دعوت. دیکھیں، ہم پہلے دن صوبائی اسمبلی میں بھی یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی وہاں پہ حکومت ہے جی، اور ہم بار ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں کسی سیاسی قیادت کو قید نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے یہ کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف بطور شمشیر آپ کہہ یا جبر کے ذریعے یا مطلب ہے ایک جتھے کی صورت میں آتی ہے، اس طریقہ کار سے ہمیں بڑا جی. اب آپ دیکھیں ایس سی او کانفرنس جا رہی، یا پہلے 2000 پریزیڈنٹ شی جن پنگ یہاں پہ آ رہے تھے اور ڈی چوک میں 126 کا دھرنا. میری گزارش یہی ہوگی، مطلب ہے ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی طریقہ کار طے کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ طریقہ کار طے نہیں ہوگا اور یہ تیر یا طاقت کے ذریعے یا جبر کے ذریعے اگر آنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کبھی بھی کوئی حکومت یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور جس طریقہ کار سے یہ آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پورا ایسے نظر آتے جیسے ایک صوبہ کسی ریاست کے خلاف جو ہے وہ نکل پڑا ہو، اور ایک کنٹینر میں یہ سارے منسٹرز اور یہ لوگ بیٹھ کے جس طریقے سے یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو ابھی جو ان کا مطالبہ ہے احمد صاحب، یہ جو طریقہ کار تو غلط ہے، ایجنڈا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا حکومت کو لچک دکھانی چاہیے، قید تنہائی ختم کر دیں ان کی بانی پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر سے پہلے، تاکہ یہ احتجاج کال آف کر دیں یا بیچ کا درمیانی راستہ نکل جائے؟ یا آپ کو لگتا ہے حکومت شوڈ اسٹے ود واٹ دے آر ڈوئنگ اور اس پہ کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے؟ کیا لگتا ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں سفیان صاحب، میرے کہنے کا مقصد میں نے پہلے بھی گزارش کی، میرے خیال میں جتنا ریلیف بانی پی ٹی آئی کو حاصل ہے، آپ مجھے بتائیں کس سیاسی رہنما کو یہاں پہ ٹریڈ ملز اور دیسی مرغیاں اور ملاقاتیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں،
میرے خیال میں آپ تاریخ میں چلے جائیں، اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے قائد کو یہ ریلیف کیا ملے تھے، وہ آپ خود مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں میرے خیال میں. اور اس کے علاوہ ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس حق میں ہے ہی نہیں جو کوئی سیاسی قیدی ہو، لیکن آپ کو لا اور قانون کو تو فیس کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. اور بدقسمتی دیکھیے، مکافات عمل ہے. جو لوگ کہتے تھے میں فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا اور فلاں سے میں ایئر کنڈیشن جیل سے نکال لوں گا، فلاں سے میں سختی کروں گا، تو اللہ نہ کرے وہ چیزیں آج جو انہوں نے بویا تھا وہی یہ لوگ کاٹ رہے ہیں. ہم تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب آئی تھی 2008 میں، انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، کوئی سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، 7th NFC ایوارڈ کیا، بیٹھ کے ہم نے پولیٹیکل فورسز کو سب کو دعوت دی، جو بیٹھ کے جو بھی معاملات ہیں ہم پولیٹیکل فورسز اکٹھے ہو کے بات چیت کے ذریعے. ان کا جو پرابلم ہے میرے خیال میں حکومت سے ٹھیک ہے بات کرنی چاہیے ان کو، لیکن ان کو پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا لیکن احمد صاحب اگر یہ ہم احتجاج، میں سارے ظفر صاحب کو بھی اس میں شامل کریں. سارے ظفر صاحب آپ پہلے بتائیے گا 15 اکتوبر کا اعلان کیا ہے، اب حکومت کیونکہ جو بیانات ابھی تک آئے ہیں تسلسل میں، اس میں بار بار ان کی عمران خان کی صحت، ان کی قید تنہائی کا تذکرہ ہے، لگے رہا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس بنیاد پہ احتجاج ہو رہا ہے. تو کیا حکومت اس میں لچک دکھا دے یا حکومت لچک نہ دکھائے، اور نہ دکھائے تو پھر کس طرح فیس کرے 15 اکتوبر کو؟ کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے سارے ظفر صاحب؟ عرض یہ ہے جی کہ یہ 15 اکتوبر اور قید تنہائی اور یہ سہولتیں نہ ملنا، رسائی نہ ہونا، اور یہ جو کچھ بھی الزامات لگا رہے ہیں ان کا حقائق سے تعلق نہیں ہے. ان کا نشانہ ہے چین کے وزیر اعظم 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوں گے، 16 اکتوبر کو پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے سربراہان حکومت کا وہ ہو رہا ہے جو 2 دن جاری رہے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایونٹ ہیں جس میں پاکستان کا وقار بڑھے گا، جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. چین جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس میں پاکستان کی معیشت کا ایک حوالہ ضرور موجود ہوتا ہے. اب بھی جو چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں ان کے یہاں قیام کے دوران، میں آپ کو ایگزیکٹ وہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ 15 اکتوبر کو چین کے ساتھ پاکستان کے بڑے وسیع المدتی اور وسیع البنیاد معاشی معاہدے طے پانے جا رہے ہیں. اس دن اسلام آباد میں ان معاہدوں پر دستخط ہوں گے. یہ جس تاریخ کو، جس دن کو 15 اکتوبر کو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ہنگامہ کریں گے یا گھیراؤ کریں گے یا احتجاج کریں گے، یہ دراصل کسی کی قید تنہائی نشانہ نہیں ہے، کا مقصد نہیں ہے. اچھا مطلب سالے ظفر صاحب اگر اس سینیریو میں ہم یہ کہیں کہ یہ ان کی روک تھام کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ 15 اکتوبر کو یہ اگر حکومت ان کی قید تنہائی ختم کر دے، ملنے دے لوگوں سے اور جو بھی ان کے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو یہ احتجاج کریں گے یا یہ سبوتاژ کریں گے اس پورے جو بھی پاکستان کے حق میں چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ سبوتاژ کریں گے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ لچک دکھائیں. لچک کیسے دکھائیں؟ ایک الرٹ ہے، ایک تھریٹ موجود ہے. پورے پنجاب کی جیلوں میں انہوں نے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا یہ ہوں کہ یہ ملاقاتیں کسی ایک شخص کی اس کو قید تنہائی میں ڈالنے کے لیے یا اس تک رسائی کو روکنے کے لیے نہیں بند کی گئی. یہ بالکل تھریٹ موجود تھا کہ ان دنوں میں جیلوں کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ ایسے گروپ اور گروہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ جیلوں کو توڑتے ہیں. تو خطرہ یہ ہے کہ کسی جیل پر حملہ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان میں یا کم از کم پنجاب کی حد تک اور اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. یہ اس کی روک تھام کے لیے ہے. یہ اکیلے کسی فرد واحد سے ملاقاتوں کو، رابطوں کو نہیں روکا گیا، بلکہ جتنے بھی قیدی ہیں سب کے لیے یہ پابندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا جو کنڈی صاحب یہ جو پوری واردات ہوئی ہے اس میں بڑا سسٹمیٹکلی کام ہوا. تقریباً سارے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ 2 دن پہلے سے بیانیاں 1 دن پہلے بنانا شروع ہو گئے کہ ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس پر ان کو تشویش ہے، ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، دیگر مسائل ہیں، ملنے نہیں دیا جا رہا، غیر انسانی سلوک ہے. اور یکدم پھر سیاسی کمیٹی کا اجلاس 15 اکتوبر کا اعلان ہوا. میں احمد کنڈی صاحب آپ کی بھی رائے اس پہ لوں گا، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. آفٹر دس بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. تو بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت 15 اکتوبر کا اعلان ہو گیا. کیا ہونا ہے اس دن اہم ترین وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ چائنیز پی ایم جو ہے اس وقت ان کا وزٹ ہے, پھر ایس سی او کانفرنس ہے. تو اہم ترین معاہدے, پاکستانی معیشت, امن و سلامتی, پاکستان کے استحکام کے سفر کے حوالے سے اہم ترین معاہدے, اہم ترین دن ہے 15 اکتوبر جب یہ احتجاج کا اعلان کیا گیا. آج بھی احتجاج کا اعلان تھا لیکن کوئی نہیں نکلا. تو یہ بھی سوال ہے کہ حکومت کی حکمت عملی ہونی کیا چاہیے. احمد کنڈی صاحب, آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, بریک ہوئی, اس پر جانا چکزئی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہیں, سینئر زینکار. احمد صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ احتجاج دراصل ٹارگٹ ایس سی او کانفرنس اینڈ چائنیز پریمیئر کا وزٹ ہے, اور اگر حکومت قید تنہائی ختم بھی کر دے بانی پی ٹی آئی کی تب بھی احتجاج ہوگا کیا؟ دیکھیں, اگر ان کی ماضی کی تاریخ دیکھی جائے تو انہوں نے ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی عالمی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ اس کو سبوتاج کرتے ہیں. یہ ان کا تاریخی وتیرہ رہا ہے ماضی میں. اور 15 اکتوبر کو جو ہے وہ تو بہت اہم دن ہے پاکستان کے معیشت کے حوالے سے. میرے خیال میں تقریباً کم و بیش 15-20 سال بعد اس طرح کا ایونٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اور یہ تو کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اس بات کی سوچے بھی نہ جو اگر اس دن احتجاج کا یا کسی قسم کی مطلب پروٹیسٹ کا, کیونکہ اتنا اہم دن ہے ہمارے ملک کے لیے. اور ہمیں تو چاہیے جو ہم پولیٹیکل جماعتیں بیٹھ کے اس چیز کو انکریج کرتے جو بھئی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے چاہیے. دنیا سے مہمان ہمارے آ رہے ہیں اور ہم ایک اچھا میسج دیتے, اور ہم اگر اکٹھے ہو کے ان لوگوں کو انٹرٹین کریں یا ان کو ویلکم کریں. آپ نے دیکھا فلسطین کے حوالے سے کانفرنس ہوئی, پوری پولیٹیکل فورسز پاکستان کی ایک پیج پہ تھی, لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف نے اس ایشو کو بھی پولیٹیسائز کیا. اچھا, لیکن یہ اپنے صوبے کا بتائے گا آپ احمد صاحب کہ خیبر پختونخوا سے ہی زیادہ تر ریاستی وسائل کا استعمال ہوا ہے جو اس سے پہلے احتجاج ہوئے ہیں. علی امین گنڈاپور اس کو لیڈ کرتے رہے, وہاں جا کر پھر جو انہوں نے کیا ہے وہ ایک داستان ہے, جو ان کی کہانیاں الف لیلہ کی سنائی ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ بھی علی امین گنڈاپور لیڈ کریں گے اس احتجاج کو, ریاستی مشینری کے ساتھ حملہ آور ہوں گے وفاقی حکومت پر, وفاق کے اوپر؟ احمد کنڈی صاحب. نہیں, مجھے بالکل نہیں لگتا, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہوگا خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا پشتون جرگہ ہونے جا رہا ہے, اور 11 اکتوبر اس کی ڈیٹ تھی اور 3 روزہ یہ جرگہ ہے. تو ہم کل تمام پولیٹیکل فورسز وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس میں اکٹھے ہوئے, اور وہاں پہ محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ وہاں پہ آئے, اور ایک اچھا میسج پورے ملک کے لیے, پورے خیبر پختونخوا کے لیے گیا. آپ نے دیکھا ہوگا, اور ہم نے یہی کہا, ہم نے یہ چیز انیشیٹ کی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی سے, اور پاکستان خیبر پختونخوا اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ پورا ہاؤس ایز اے ہول ایک کمیٹی بنا, اور وہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے کہا جو آپ اس ایشو پہ لیڈ کریں, اور تاکہ جس طریقے سے یہ ایشو کو ٹیکل کیا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے, اس پہ بہت ساری جانیں چلی جائیں گی, اور خیبر پختونخوا میں آلریڈی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. تو آپ نے کل دیکھا پولیٹیکل فورسز تمام اکٹھی ہوئی وہاں پہ. کہنے کا مقصد میرا یہی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کو انکریج کرتی رہی ہے تاکہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں, آپس میں بات چیت کریں, ایک ایس او پی طے کریں, رولز آف گیم کو طے کریں. پولیٹیکل فورسز کو انگیج کرنا چاہیے ان کو, نہ کہ اس چیز کو انگیج کرنا چاہیے وہ جا کے کسی جتھے کی صورت. آپ کو لگتا ہے کہ اس جرگے کی وجہ سے, کیونکہ ماحول اچھا ہے اور علی امین گنڈاپور آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے فی الحال, لیکن ان کی پارٹی قیادت اگر انہیں کہے گی تب بھی نہیں کریں گے وہ؟ احمد صاحب, اس بارے میں تو تحریک انصاف کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک بڑا پازیٹیو میسج گیا ہے کل کے دن, اور پورا پولیٹیکل فورسز تمام ایک ہی پیج پہ تھے. ہم نے وہاں پہ ایک پرنسپلی ایک بات طے کی ہے جو بھئی جو ایشوز ہے خاص کر امن و امان کے حوالے سے ہے, فیوچر پالیٹکس میں ایسے ایشو ہے جو کہ کامن منیمم ایجنڈا ہم لوگوں کا ہے, تو اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں فی الحال تو مجھے نہیں لگتا ایسا ماحول جس میں احتجاج ہو یا کوئی کسی قسم کا کوئی. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ریڈ یہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ احتجاج ہو. جانا چاہیے صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ, پہلے تو یہ بتائیں اعلان کیسا لگا آپ کو 15 اکتوبر کا, اور کیا یہ مشروط ہے ان کی قید تنہائی ختم ہونے سے بانی پی ٹی آئی کی, یا پھر یہ ہر صورت میں اینٹی ایک فورن ڈریون ایجنڈا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا ہے جس کو وہ پر عمل درآمد ہوگا؟ جان صاحب. اچھا جی, رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. صالح ظفر صاحب, آپ فرمائیے گا سر کہ یہ جو حکومت کی حکمت عملی ہونی کیا چاہیے اس کے دن, اور علی امین گنڈاپور آپ کو نظر آتے ہیں 15 اکتوبر کو, یا وہ آپ کو مائنس نظر آتے ہیں اس احتجاج میں؟ صالح ظفر صاحب. دیکھیے جی, کل جو ماحول اور کل جو ایمبیانس ہم نے جب کل فضا دیکھی ہے اس میں تو نظر نہیں آ رہا کہ
علی امین گنڈاپور جو ہیں اب وہ اس طرح کی وائلنٹ لیڈرشپ دکھا سکیں، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی اعلان کرتے ہیں تو میری دانست میں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ گنڈاپور پر اعتماد کر سکیں. ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ کل یہ ایک طرف فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اور دوسری طرف ان کے نقوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کو یہ پچھلے کم از کم 4-5 دن سے لگاتار گالیاں دیتے آئے تھے، دھمکیاں دیتے آئے تھے، جن کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اسلام آباد کی طرف آئے تھے، اور یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ بیٹھے تھے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کیسے امن دشمن جرگے کو روکنا تھا، جس کا ہدف پاکستان کی عالمیت تھی. یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ ان لوگوں نے مل ملا کر ان کو گنڈاپور صاحب کو آمادہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں. تو میری دانست میں اگر گنڈاپور یہ اعلان کریں کہ میں دوبارہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کے لوگ محتاط ترین لفظوں میں ان کو یہ کہیں گے کہ آپ بہت بڑے منافق ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور ٹائٹل ان کی طرف سے نہیں دیا جائے گا. لیکن صالح صاحب یہ بتائیں کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت کے ریاستی وسائل اس احتجاج میں شامل نہ ہوں تو اس کے علاوہ پھر رہ کیا جاتا ہے؟ آج پنجاب میں تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر پھر احتجاج ہوگا کیا؟ کون آئے گا؟ وہ تو ہم نے دیکھا تھا ڈی چوک پہ اس دن بھی کوئی سارا جو قافلہ تھا وہ خیبر پختونخوا ہی سے آیا تھا اور ریاستی وسائل کے ساتھ آیا تھا بھرپور طریقے سے. یہ بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے، بالکل 100% درست ہے کہ اگر کے پی کی گورنمنٹ کے وسائل استعمال نہ ہوں، وہاں کے ملازم استعمال نہ ہوں، وہاں کی مشینری استعمال نہ ہو، وہاں کا سرمایہ اگر استعمال نہ ہو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اتنے بھی لوگ نہیں ہوں گے کہ یہ کسی ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں کی ٹریفک کو بھی بند کر سکیں. یہ آپ نے منظر پنجاب میں دیکھ لیا، کراچی میں آپ نے دیکھ لیا، ملک کے کسی بھی حصے میں آج نہیں، پچھلے یہ کم از کم 2-3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کو سڑکوں پر گلیوں میں ثابت کریں، اور یہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں. انہوں نے ایک نہیں کئی کالیں دی ہیں، ہر کال پہ ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، اور لوگ اس کے ساتھ کیوں تعاون کریں جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی سطح نیچے آ رہی ہے، ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے، ملک کا وقار جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. پاکستان جہاں پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں پر غیر ملکی مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کل سعودی عرب کا بہت بڑا وفد آیا ہوا ہے، آج وہ واپس چلا جائے گا، اور ابھی کل پرسوں تک وہ چین کے وزیر اعظم آئیں گے. اس کے بعد دنیا کے تقریباً 20 ملکوں کے لیڈر آ رہے ہیں، جن میں سے شنگھائی تنظیم کے جو ممالک ہیں ان کے سربراہان آ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس کے ایک ہفتے کے اندر متحدہ عرب امارات UAE سے بھی ایک بہت بڑا وفد آ رہا ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کرے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے اب شروع ہو گیا ہے اور چلتا رہے گا. انشاءاللہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ماحول ملک میں تیار ہو گیا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو سبٹ کرنے کے لیے، اسے سبوتاج کرنے کے لیے وہ کیوں کسی کی کال پر آئیں گے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے مطلب لوگ نکلیں گے نہیں، ریاستی وسائل ہوں گے نہیں. اپنے بیانات میں بتایا ہے کہ ہمیں پیسے دیے گئے، گمراہ کیا گیا. تو وہی نا کہ سارے پیسے اور ریاستی وسائل کا استعمال بھرپور ہوا تو لوگ جو بھی تھوڑے بہت نکلے تھے. جان اچکزئی صاحب آپ ساتھ موجود ہیں؟ اب تک آواز پہنچ رہی؟ جی بالکل. جی جان صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو کال ہے 15 اکتوبر کی اب دے دی گئی ہے، کیا اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈا کیا ہے جان صاحب؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا اس وقت ایجنڈا پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا ہے. یہ دہشت گردوں کا ہے. جب انہوں نے کراچی میں چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنایا، اسی طرح ہندوستان کا بھی یہ ایجنڈا ہے، کیونکہ جب پاکستان میں ایک تاریخی ایکو کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں چینی وزیر اعظم 10 سال بعد آئیں گے، اسی طرح باقی ورلڈ لیڈرز آ رہے ہیں. 2 دن پہلے
ایک جو سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا جس نے $2 سے زیادہ بلین پلیج کیے ہیں, انڈونیشیا کے پرائم منسٹر آئے تھے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آ رہا ہے, معاشی لحاظ سے پاکستان بہتر ہو رہا ہے, تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ ملک میں انتشار اور عدم استحکام کی سیاست ہی پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے. آپ کو یاد ہو جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اس وقت بھی عمران خان صاحب کا بانی پی ٹی آئی کا ایک دھرنا تھا ڈی چوک پہ, جس کی وجہ سے وہ وزٹ نہیں ہو سکتی. دو سوال اس میں شامل آپ سے, ایک تو یہ کہ یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مطالبہ یا جو بھی احتجاج ان کا ہے جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قید تنہائی ان کی ختم ہو, ایکسس دی جائے, اگر حکومت یہ کر دے تو کیا آپ کو لگتا ہے احتجاج مؤخر ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ علی امین گنڈاپور کیا اس احتجاج میں نظر آتے ہیں آپ کو؟ پہلی بات یہ کہ یہ پہلا سیاسی قیدی ہے جو سیاست کر رہا ہے, جیل سے بیٹھ کے پاکستان کو آدمی سے دوچار کر رہا ہے اور یہ بیانات جاری کر رہا ہے. یہ فیسلٹی کسی اور سیاستدان کو نہیں تھی. ہم نے دیکھا نواز شریف بھی جیل میں تھے, زرداری صاحب بھی جیل میں تھے, تو کبھی بھی انہوں نے جیل سے بیانات نہیں دیے, نہ انہوں نے موبائل فون استعمال کیا, نہ نیٹ استعمال کیا, نہ واٹس ایپ استعمال کیا. تو آج بھی یہ لاڈلے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ کس طریقے سے عمران خان کو یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, اور اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیل سے باہر نہیں آ سکتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 ان پہ لاگو ہونا چاہیے, جس طریقے سے یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ گنڈاپور صاحب کے پی گورنمنٹ کے وسائل کو لے کے ہی اسلام آباد یا فیڈریشن پہ چڑھائی کر سکتے ہیں. لوگوں کو لانا, ان کو 3,000 پر ڈے دینا, ٹرانسپورٹ کی سہولیات اور اسی طرح مشینری, پوری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے. ادروائز پی ٹی آئی کی کوئی مقبولیت نہیں ہے, نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں. آج پنجاب میں جو احتجاج ہوا 10 سے 12 لوگ نکلے ہیں, سارے ویژولز آپ کے سامنے. آگے میں دیکھا ہے خالی پڑا سب, کوئی احتجاج میں نہیں تھا. اور یہی منظر لگتا ہے کہ 15 اکتوبر کو بھی, ویسے تو احتجاج ہو یا نہ ہو یہ بھی ایک سوال ہے, تقریباً یہی منظر لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. صالح ظفر صاحب کا بہت شکریہ, احمد گڈی صاحب کا, جانا چکسی صاحب کا جو پروگرام میں ساتھ موجود رہے اور اہم ترین معاملات پر, اس اہم ترین اعلان کے اوپر سیاسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد پی ٹی آئی کا اعلامیہ آیا, اس پر گفتگو ہوئی. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنے آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ایجنڈا صاف ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. ایس سی او کانفرنس ہو, چائنیز پی ایم کا وزٹ ہو, اس سے پہلے بھی ماضی میں پاکستان کی معیشت اور امن و سلامتی کو, استحکام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش اور منظم سازشیں کی گئی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ اس میں ناکامی ہوگی. اس امید کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.